نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. صدق الله العلي العظيم. فتلقى پس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے من ربہ اپنے رب سے کلمات کچھ کلمات فتاب علیہ سو اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی. انہو بے شک وہ التواب الرحیم وہی خوب توبہ قبول کرنے والا بے حد مہربان ہے. پچھلی آیت کریمہ میں اس بات کا بیان تھا کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو بہلا پھسلا کر اس درخت کے قریب لے گیا اور اس درخت کا پھل کھانے کے نتیجے کے اندر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ یہاں سے نکلیں، اور پھر یہ بھی خطاب ہوا کہ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ کہ یہاں سے اترو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب یہ عتاب کا سامنا کرنا پڑا تو حضرت آدم علیہ السلام کی پر ندامت طاری ہوئی اور پچھتاوا طاری ہوا کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا وہ ہو گیا، اور اس کے نتیجے کے اندر پشیمانی اور ندامت کا سامنا ہوا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خیال آیا. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ پہلے انسان ہیں اور ان سے پہلی مرتبہ غلطی ہوئی، اور یہ معلوم نہیں کہ غلطی ہو جانے کے بعد کیا کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے کوئی اس طرح کی کوئی مثال، کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ، کوئی اس طرح کی کوئی نظیر ان کے سامنے نہیں تھی. تو حضرت آدم علیہ السلام دل ہی دل کے اندر ندامت اور پچھتاوے کے اندر مبتلا ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، لیکن رجوع کرنے کی کوئی صورت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں کچھ کلمات القاء فرما دیے، ان کو کچھ کلمات سکھلا دیے. اس آیت کریمہ کے اندر جو آج کے درس میں تلاوت ہوئی ہے اسی بات کا بیان ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فتلقى آدم کہ آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے، حاصل کر لیے من ربی اپنے رب سے کلمات کچھ کلمات. یہ جو تلقی کا لفظ ہے اس کے بارے میں علماء کرام نے فرمایا کہ اس کا اصل مفہوم ہے خوشی خوشی کسی کا استقبال کرنا، خوشگواری کے ساتھ کسی چیز کو اچھے انداز میں قبول کرنا. تو ایک تو ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنا یہ مجبوری کے تحت ہوتا ہے کہ جیسے بچوں کو اسکول بھیجا جاتا ہے، مدرسے بھیجا جاتا ہے، ان کا جی نہیں چاہتا لیکن وہ مجبوراً چلے جاتے ہیں. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آدمی خوشی کے ساتھ اور شوق کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ کسی چیز کو سیکھے. تو یہ جو علم کی بات ہے اس کو شوق اور جذبے کے ساتھ سیکھنا، اس کے لیے عربی زبان میں تلقی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ جب ایک آدمی کی پر غلطی کا آدمی کو احساس ہو جائے اور غلطی کے بعد پھر اسے ندامت بھی ہو، اور ندامت کے بعد پھر وہ چاہتا ہو کہ میں کسی طریقے سے معافی مانگوں لیکن اسے معافی کا مضمون سمجھ میں نہ آ رہا ہو، تو ایسی صورت کے اندر بڑے کی طرف سے معافی کا مضمون تلقین کر دینا یہ بھی اس کی طرف سے مہربانی ہوتی ہے. اور پھر ایسی صورت کے اندر وہ آدمی خوشی خوشی اس چیز کو قبول کرتا ہے، شوق اور جذبے کے ساتھ اس کو لیتا ہے. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی پر بھی یہ ندامت کی کیفیت طاری ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام دل سے چاہا کہ کچھ کلمات ہوں کہ جن کے ذریعے سے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی معذرت ظاہر کر سکوں، لیکن کلمات سمجھ میں نہیں آ رہے تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ان کلمات کا القاء ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کلمات کو خوشی خوشی شوق اور جذبے کے ساتھ قبول کیا. کلمات کچھ کلمات کیا تھے؟ اس آیت کریمہ کے اندر ان کلمات کی صراحت نہیں ہے. البتہ دوسری جگہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کلمات کیا تھے. فرمایا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام نے
دونوں حضرات نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ عرض کی کہ ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، اور اگر آپ ہمارے بخشیں گے نہیں اور ہماری پر رحم نہیں فرمائیں گے تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی حضور میں غلطی ہو جانے کے بعد جن کلمات کے ذریعے سے رجوع کرنا چاہیے، ان رجوع والے کلمات کے اندر ایک تو اپنی غلطی کا اعتراف ہونا چاہیے، اور دوسرے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی درخواست ہونی چاہیے۔ چنانچہ ربنا ظلمنا کے اندر ان حضرات نے اپنی غلطی اور اپنی کوتاہی کا احساس کیا اور اس کا اظہار کیا۔ تو اپنے الفاظ کے اندر بھی انسان اپنی غلطی کا اظہار کر سکتا ہے، جو بھی اسے الفاظ آتے ہیں اپنے الفاظ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی حضور میں مدد کر سکتا ہے۔ فتاب علیہ، سو اللہ تعالیٰ نے ان کی پر توجہ فرمائی۔ یہ جو توبہ کا لفظ ہے یہ توبہ سے نکلا ہے، اور توبہ کا معنی رجوع کرنا ہوتا ہے، پلٹنا ہوتا ہے، لیکن توبہ کی نسبت اگر بندے کی طرف ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندے نے غلطی سے درست سمت کی طرف رجوع کر لیا، پلٹ آیا، اور غلط راستے کو چھوڑ کر سیدھے راستے کی طرف پلٹ آیا۔ اور اگر توبہ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی، اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، اور دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی۔ تو یہاں پر توبہ کی نسبت چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اس لیے یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی علیہ آدم علیہ السلام پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی، مہربانی فرمائی، اور ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ وہی التواب ہے۔ تواب جو ہے نا یہ توبہ سے ہے، اور یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ توبہ سے اصل جو فاعل کا صیغہ ہے وہ تائب ہے۔ تائب کا معنی ہوتا ہے توبہ کرنے والا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو تائب کا معنی توبہ کرنے والا، اور تواب کا جو لفظ ہے یہ بندوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر یہ تواب کا لفظ بندوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ دوسری جگہ پر اسی سورہ بقرہ کے اندر آگے چل کر آئے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو تواب اگر بندے کے لیے استعمال ہو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خوب توبہ کرنے والا، یعنی کثرت کے ساتھ توبہ کرنے والا، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی حضور میں دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ تو کثرت کے ساتھ توبہ کرنے والے کے لیے تواب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جب بندے کے لیے ہو اس کا مطلب ہے کثرت کے ساتھ توبہ کرنے والا۔ اور جب یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب توبہ قبول کرنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کی توبہ بھی قبول فرما لیتے ہیں، اور کثیر مقدار میں گناہوں کی توبہ کو بھی قبول فرما لیتے ہیں، اور انسان بار بار توبہ کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ بار بار توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ انہ هو التواب، بے شک وہ وہی خوب توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم، بے حد مہربان ہے۔ الرحیم سے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ صرف گناہگار کی توبہ کو ہی قبول نہیں فرماتے، بلکہ گناہگار کی توبہ قبول فرمانے کے بعد پھر اس کی پر رحمت بھی فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رحمت والا سلوک فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اسے مزید نیکی کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو صرف یہی نہیں کہ وہ توبہ قبول فرماتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ طرف سے مہربانی بھی ہوتی ہے۔ اچھا، اس آیت کریمہ سے یہ سبق حاصل ہوا، حضرت آدم علیہ السلام سے ایک لغزش ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے پھر احساس ہونے پر رجوع اللہ فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بندے سے اگر غلطی ہو جائے تو بندے کو غلطی کا احساس ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ کر لینی چاہیے، اور اس غلطی کی پر اڑ کے نہیں رہنا چاہیے بلکہ اس غلطی سے پلٹ آنا چاہیے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں ہم، اور حضرت آدم علیہ السلام کا جو طریقہ اور سنت ہے وہ یہی ہے کہ ان سے لغزش ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع فرما لیا۔ تو ہمارے سے بھی اگر کوئی لغزش ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ احساس ہونے پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں اور غلطی سے پلٹ آئیں۔ فرمایا کہ فتلقا، سو سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے پھر ربی، اپنے رب سے، کلمات، چند کلمات، فتح علیہ، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی، انہ، بے شک وہ، هو التواب، وہی خوب توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم، بے حد مہربان ہے۔